تو آئے کم سے نہیں پڑھے اسکول پڑھے مسجد ہر روز امام صاحب نے اعلان اس قوم کا ہر روز اعلان کرتا ہوں تشریف لے آؤ جنا بچہ قرآن پڑھنے سکول جو کوئی اعلان نہیں کرتا توڑ چھڑ کے ہوتے یہ ساڈا اللہ تعالیٰ کا خلوص ہے ماسٹر جی تھی غور کر رہا ہو بھائی ہر روز اعلان کرتے ہیں میں چھوڑیا ہوں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ زور ٹائم فجر ٹائم یہ اعلان ہوتا ہے آ جاؤ قرآن مجید پڑھو اتنی کہ اس قوم میں اتنی قرآن کی محبت اتنی قدر ہے بچے چک کے گڈیاں تے بٹھانا ہے رکشا تے بٹھانا بچے تو چھڑ کے تو اتنے سکول چھڑ کے ان 8 گھنٹے دینے آدھا گھنٹہ اللہ دینا قرآن اس جس دے بچ اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا لیکن اس کا کیمیا ساتھ لائے جن دے بچ کائنات ساری درجے ان دے وجود دا ڈھانچہ درجے ان دسیا گیا کہ کیڑی کیڑی کائنات دی چیز حاصل کر سکنا ہے اس نو ثواب دی کتاب بنا کے رکھ بیٹی چلدی تو دے سر اتنے رکھ دیندا ہے بھاویں ساری زندگی بیٹی نے دسیا ہوئے نہ انہوں دسیا ہوئے دوپٹہ لینے نہ انہوں دسیا ہوئے غیرت نہیں کوئی شاید وہ سر تے کر دیندا ہے وہ تھلے گزر رہی ہے مینوں دسو بس شیطان تے کعبے وچوں بھی گزر جائے شیطان جتوں بھی گزر جاؤ تے شیطان قرآن مجید سائدہ تے مطلب ہے امام اعظم حنیفہ کے زمانے چ ایک بندے نے قسم چوک دی تھی میری بیٹی کا جس ٹائم بیاہ ہوئے گا نا تو میں ساری کائنات کی ہر چیزاں دیا گی جنون چ آ گیا نا کئی دفعہ اسی جنون چ زیادہ در ہو جاتے ہیں اس کو پیار کیتا ہوئے گا بچی کوئی ادب کیتا ہوئے گا جنون سکے میں ساری کائنات تو جس ٹائم شادی کا ٹائم آیا تھے بڑا پریشان ہوئے میں ساری آپ نے پڑھ گیا امام صاحب نے پڑھ امام اعظم حنیفہ نے پڑھ آپ نے فرمایا قرآن میں نہیں چوک کے دے دیں تو ان جی میں ساری کائنات ہے اگر قرآن مجید چک کے دیتا جاتا ہے جو قرآن مجید ہوتی انگ انگ دے وچ وار دئیے قرآن مجید ان اور نہ بچھونا دسیے ان دسیے تیرے کمرے دی کتاب حقیقی قرآن ہے بجائے کہ ناول تے ڈائجسٹ ہے بچیاں دے کھیسیاں جو بھی کوئی ناول نکلے گا ڈائجسٹ نکلے گا ڈرامے نکلن گے فلماں نکلن گیاں بچیاں سب دا یہ شان ہے اس ایک مطلب اس ایک قرآن مجید واسطے ایک اعلان ہو رہا ہے بھئی تو جا کوئی مولوی یہ نہیں کرتا ہوندا جویں تسی جڑے بچے پڑھتے ہیں وہ ایسا لگتا بیچارہ جی میں تھوڑی جی اچھی گل کہی نا تو گھر دے کسی فرد آ کے میرا گلا گھٹ چھا ماسٹر صاحب ہے کہ 8 گھنٹے سکول تو سکول کی جڑی تعلیم ہے بڑے تو بعد کون جانتا ہے یا جنہیں بی ایڈ کیتے ایم اے کیتا کہڑی ہوتی تعلیم ہے مینوں دسو تے صحیح تعلیم تے تاں سی اودے وچ ہی ساڈا سارا اسلام ہوندا چاہے غلط ہوندا ہر چیز ساڑی ہوتی لیکن سارا غیرہ دی چیز پائی ہے وہ بھی تعلیم کو نہیں ڈگری ہے ہر بندہ ہے اس تو کرتا ہے میں تھوڑا جا پڑھ جاؤں چلو میری نا نوکری ذرا کے چلی جائے کہ میں پیسے زیادہ مل جان گے مقصد حقیقت ہے یہ کہ قرآن مجید جڑا وہ مولوی اعلان کر رہا وہ اعلان نہ ہوئے اس تو پہلے بچہ تیار ہو کے وہ لیے تیاری مسجد جو اس کی میں جانا ہے سکول جو جانا ہے لباس پا کے خوبصورت عثمان صاحب ایسے ہی مسجد میں اس نے کیسے جانا ہے تھلے پینٹ جین دی پائیے اتنے قمیض پائیے ٹوپی کو پائیے کہ نہیں پائی یا اتنے شرٹ پائیے تھلے ٹروزر چھکے ہے ابا جی انہوں چھڑ کے آ رہے ہیں نہ انہوں نے شرم ہے کس کائنات دے بادشاہ دی کتابیں پڑھن چلا ہے اور کتاب کی ہے اور اس کتاب دا مالک کی ہے انہوں وقت ہی کو نہیں اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس تو ہی ہوئی الجزاء لحسان الا لحسان والا کام کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جی تو ساڈے تے احسان کر رہے ہیں ان جی تیرے تے کی وہ پھر ساڈے بچے قل اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص ابا جی نے ملک کر چھڑی ابا جی ساری زندگی کو سورہ اخلاص تر محبت ہی نہیں کی تھی ملک تے کر چھڑی یاد رکھو ایک سفر دنیا دے اتے ایک پہلے بھی کر کے آئے ایک اتوں چل کے کرنا جائے اس سفر کو عالم برزخ کا سفر کہتے ہیں اس کے بعد عالم محشر کا سفر ہے اس کے بعد جنت دوزخ کا سفر ہے پھر خدا کی ذات میں فنائیت ہے
پھر وہ دائرہ وہ نقطہ جو اپنے مقام سے چلے گا وہ اپنے مقام پہ واپس آئے گا اسی جگہ پہ. یہ بھول جائیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی, اس سے اگلا سفر اسی کے سارے آپ نے اٹھانا ہے. اگر تو آدھا گھنٹہ اللہ دیتا ہے تو تھلو نہیں ٹرنا ہے سامنے. بیچارے مولوی اذان بھی دیں یہ سامنے آ گئے ساڈے مولوی اذان بھی دیں 5 ٹائم دی ماسٹر جی, 1 ٹائم دی نہیں دیتے, 5 وقت کی اذان دیتے. اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ. اچھا 5 ٹائم کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ یہ اندھا ہے, اسے نہیں خبر. 5 ٹائم کہنے کے باوجود بھی یہ بندہ مسجد میں جاتا ہے, واپس ایسے آتا ہے جس چیز سے اسے کوئی خبر نہیں. حالانکہ اذان کا مطلب یہ تھا کہ مغرب کی اذان نے یہ بتایا کہ دن ڈھل گیا ہے, تیری زندگی کا 1 دن کم ہو گیا ہے, اب تو لوٹا اللہ کی طرف. الصلاۃ معراج المومنین, نماز تو ویسے ہی عروج ہے. ہمارے علاقے میں ہمارے ایک مجوس بزرگ تھے, حکیموں نے کہتے تھے قادر آباد میں, کسی نے ان کے محلے میں صدا لگائی, اٹھو اٹھو نماز کا وقت ہو گیا, موبائل نکلا. انہوں نے کہا ابے ماجر صاحب, انہوں نے کہا ابے نماز تو ویسے ہی اٹھاتی ہے, یہ کیا اٹھو اٹھو اٹھو, جس کو تو اٹھا رہا ہے وہ کہے کا نمازی ہے, نماز تو خود اٹھاتی ہے. 5 ٹائم نماز دے وچ یہ صدا بلند ہو رہی, بندے واپس پلٹنا ہے, وہ جتوں آئے واپس آ 5 وقت. مغرب نے یہ بتایا ہے کہ دن چلا گیا, عشاء نے بتایا کہ رات ہو رہی ہے, اس میں سے بھی 1 پیر چلا گیا. فجر ہوئی تو پھر صدا یہ اللہ نے دی, اللہ کی طرف سے ندا اس کے کوچے سے آئی, بندے رات میں گزر گئی ہے. ایک نماز سے دوسری نماز یہ صدا دیتی ہے, آپ کو تنبیہ کرتی ہے, آپ کو اٹھاتی ہے, جگاتی ہے. یہ نہیں کہتے کہ آپ پڑھ کے آ گیا ہوں بس اپنی مرضی موجی موجہ ٹکرا مار کے عادت آگے. یہ نماز کا مطلب نہیں تھا. نماز کا مطلب تھا جب واپس پلٹے تو اگلی نماز تک ہمارے اندر اس کی محبت کم از کم اگلی نماز تک تو موجود ہو. اللہ نے بار بار نماز کا وقت دیے ہی, چلیے 1 دفعہ 5 کر دیتا ٹھیک تھا, اس کے اور بھی بڑے مفاہیم میں علماء نے بتایا. اب 5 وقت کی 1 وقت ہی کر دیتا, ادا چلو جی 5 وقت ہی ہوگی, پڑھ صبح ہی کر دیتا, شام میں کر دیتا. میرے کو کل ایک ساتھی آ گیا تو میں انہوں نے کہا بھی میں تھی اج آ گئے ہو, یہ نماز کی گل ذہن چ رکھا ادھر. میں انہوں نے کہا اج آ گئے ہو, تمہیں نہیں کہہ رہے ساتھی نے کہہ دیں تھی بچہ نہیں بھی پڑھتا. میں کہ تھی اج آ گئے, انہوں نے کہا جی سرکار یہ دیکھو گڈی نہیں سی, اس نے کل گڈی شادی تے جانا سی تے اسی اج آ گئے. پدر دے ساڈے ساتھی میں انہوں نے کہا مینوں یہ دسو زور دی نماز فجر ٹائم ہو جائے گی, فجر دی نماز عشاء ٹائم ہو جائے گی. میں کہ یہ صوفیاء نے حقیقی نماز کہی ہے, اس نماز نوں شیخ قربانا روح دی طرف سفر کرنا, اس کو حقیقی نماز کی جب ظاہری نماز وقت نہیں ہو سکتی, حقیقی نماز بے وقتی کی میں ہو سکتی. میں کھانا کل سی ذکر کی مجلس شامل ہونی, تو اج آ کے نماز تے ادا نہیں ہوئی, قضا ہو گئی ہے. نماز کا بھی مطلب یہی ہے, نماز اللہ یہی بلا رہا ہے, بار بار ہمیں صدا دے رہا ہے کہ میرے بندے واپس پلٹنا. اور میں کہوں یہ بھی کہ ماسٹر جی میں کہ لطف تائیں بندے شیخ جان, لیکن یہ گل ہی ہے میں جاننا جہدے چ کوئی نوبت ہوئی پھر انہوں کی زندگی دساں گے, پر تیرے چ نوبت ہے, تیری یہ کیفیت ہے, تیری یہ حالت ہے. اے تن میرا چشمہ ہوئے تے مرشد ویکھنا رہ جاؤں, وہ حال بندے اتنا کو لطف آنا چاہیے اعتبار نو شیخ کو جان دا. وہ 1 ہفتہ پہلے تیاری کرتا ہوئے کہ اعتبار آ رہی ہے, اعتبار آ رہی ہے, اعتبار آ رہی ہے, اعتبار تے جو ہوئے سمجھو اعتبار آ رہی ہے. سرکار کو ہویا حاضری لوایا, پھر انہوں اگلی اعتبار جانا نہیں جانا نہ تو انہوں پھر 400 نہ نہیں آتی. پھر وہ اپنے آپ تے پٹے ماتم کرے. اللہ کی طرف بھی یہ یاد ہے, اگر ایک نماز پڑھ کے آپ دوسری میں آئے ہیں اور دوسری تک آپ کو ایک سے دوسری تک اللہ کی خبر نہیں ہوئی, اللہ سے لو نہیں لگی اور آپ بھول گئے, دنیا میں مست ہو گئے ہیں. یکدم غافل سودم کافر والا سودا ساڈے کول تو 5 ٹائم دی نہیں ادا ہوندی پئی. اسادی زندگی سون چ گزار دیتی,
ادھی زندگی بیوی بچوں گزار دیتی, ادھی زندگی کمان چ گزار دیتی. اللہ دا سارا تسی کیلکولیٹ کرو, سارا ویکھو, اللہ واسطے ساڈے کول چند دن بھی نہیں نکلے یار. کسی نہیں تہاڈی قبر تے جا کے پڑھنا اس قرآن نو سینے چ پاؤ, اپنا وقت کڈو. اج وقت اے بعد دے وچ میں کہ انہاں نا 70,000 کلمہ شریف پڑھو, تے میں اپنے ابا جی نے آکھیا سی 70,000 پڑھ کے رکھ لو, میرے تے بھی نہ یقین کرو, میں تانوں پڑھ بخشا خود پڑھ لو. قبر چ جاؤ تانوں ضرورت ہی نہ ہوے, جڑا خود بادشاہ ہے انہوں اگر کسی سالے ثواب کرنا ہے تو اسے فائدہ ہے, اس کو فائدہ نہیں, وہ تو خود بادشاہ ہے, وہ تو خود ناطق قرآن ہے. کوئی ولی اللہ دا, کوئی مومن ہے, کوئی نیک بندہ, خود ناطق قرآن ہے. وہ دی سورہ فاتحہ تہاڈی سورہ فاتحہ نہیں انہوں بخش دیتا, تانوں فائدہ ہوگا. قرآن میں جی حقیقت دے وچ یہ کہ سانوں سدا مسجد جو انہاں دے بچوں نوں اٹھا کر باپ اٹھے بچے پیچھے بٹھائے تو آدھے گھنٹے نہ ہو بھی کی سکتا ہے. میں کسی ساتھی کی تربیت کر رہا ہوں, ایک بندہ بھی تھلے قدرتی کس ٹائم تھلے کھولی تک کمنٹس کر رہے کہتا ہے بندے نہیں بھی آتے دن کیڑا مسئلہ ہے. میں تو 20 سال کا بیٹھا ہوں, میں تو یہ نہیں سوچا. ایک ساتھی نے میں اگلے دن ناراض ہو رہا تھا, اسے میں نے کہا آپ محفل میں نہیں جاتے جو آپ کے یہاں محفل ہوتی ہے. کہتا میں نے اس لیے چھوڑی کہ یہ خود کام کریں. میں کہا محفل ہی چھٹ گیا نا. میں کہا میں 20 سال کا بیٹھا, ساتھی نہیں پابندی نہ ساتھی نہیں آئے. کوئی ساتھی نہیں کہہ سکتا کہ میں 1 مہینے ہی لگاتار آ گیا. 1-2 ساتھیوں تو علاوہ مثلا کامران یہ پختہ پابندی ہو گئی, اس نے جانا بھی ہوگا تو میں دس کے جانا. نبیل یہ قدرے والے مطلب ہے کہ نا یا ساڈا عابد ہے یا ساڈا ذوالفقار ہے, 4 یا 5 بندے نہیں تے ہر مہینے دے وچ باہر دے ساتھیوں تے چڑھ دیو نا, باہر دے تسیاں نے مہینے بعد. اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے, انہیں بھی ابھی پوچھیں, لاہور والوں سے پوچھیں, دوسروں سے پوچھیں آپ کس وقت ہیں, کتنے دن بعد ہیں. یہ آخنا کہ اسی جو سرکار دے ہیں کوئی بھی نہیں. ماسٹر جی لفظوں میں ہم سارے ہی عاشق ہیں, لفظوں میں بھی عاشق ہوں, آپ بھی عاشق ہیں, لیکن عشق کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا. عشق کہتے کسے ہیں وہ تو ہمیں نہیں پتا. عشق کس بلا کا نام ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا. وہ تو ایک لمبا سودا ہے, بڑے اگے چل کے گل ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک قریب کی گل ہے. میں کہ 20 سال کا بڑی باری پریشان ہونا. میں دیکھیے میں ارشد صاحب کی گل یاد آ گئی. انہوں نے حضور کی بارگاہ چٹیا ہی چرس کیا سی کہ بندہ کوئی نہیں ہوتا, مینوں مدینے رکھ لو. انہوں نے فرمایا سی واپس چلا جا, بندیاں دا آنا ضروری نہیں, تیرا اتنے بنا ضروری. ڈیوٹی دینا اچھا میں اس واسطے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تربیت استاد کرنی ہوتی ہے. اگر شاگرد اچھا ہوئے تو استاد کی عزت ہوتی ہے. سارے بزرگ سن کہتے سن میں میرے مرشد ہوندے سن تو میں دوڑدا انہاں دے پیراں ہی ڈگ جاندا. بزرگ فوت ہو گئے ویسے کہندے دوڑدا میں انہاں دے پیراں ہی ڈگ جاندا سا. مینوں یہ عادت سی. ہوں تو کوئی بیچارہ روندا بھی قوالی دے وچ بھی آ کے پیراں ہی ڈگ پوے نہ کوئی ادا سجدہ کر لیا جائے. وہ مینوں دسو وہ سجدے دے مولوی بیٹھے نے, کوئی اصول ہیں سجدے دے کوئی نہیں کہ نیرا میں جناب ہے پٹھے پاسے منہ کر کے سجدہ کر دے. میں سجدہ ہوندا ہے. سجدہ تعظیمی بھی علماء کے نزدیک حرام ہے, کفر نہیں ہے, لیکن ہم اسے نہیں مانتے. ہم اسے نہیں مانتے. کئی سلاسل میں کرتے ہیں, اس وقت بھی کر رہے ہیں, ہم خود ایک ایسے ہو گیا, لیکن ہم اسے نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اب وہ جو بندہ ہمارے پاس آ کے گرتا ہے, ساتھی دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہوتا ہے, وہ اپنے شیخ کے قدموں میں گر پڑتا ہے, جھولی میں آ کے گر پڑتا ہے, اسے وجد کہتے ہیں. اس کی عادت نہیں ٹھیک ہوتی. اور صحابہ کا حضور کے قدم چومنا یہ ثابت ہے, حدیث موجود ہے. اس پہ انشاءاللہ پوری وضاحت سے بات کریں گے کہ کیا صوفیاء نے اپنے شیخ کے قدم اور صوفیاء تے حافظ صاحب تے آتے یار نماز تے روزہ حج بھی تاں ہی قبول ہوندا ہے جے تو اپنے پیر دے کوچے دی خاک نو اکھاں دا سرما بنا لویں تے پھر. وہ اس پہ بڑی باتیں ہیں, لیکن یہ کسی وقت ہم انشاءاللہ اس پہ کریں گے. یہ کوئی نہیں ہوتا. شیخ کا کم ہوتا مرید کو سمجھانا. ہمارے یہاں بچے پڑھتے تھے جب تک میرے پاس نظام تھا. بعد میں جو دن دے گئے نظام بڑا عجیب سا ہوتا گیا. میرا بچہ
اللہ کی قسم یہاں سے فارغ ہو کے جب کسی اور مدرسے میں جاتا تھا تو وہ پوچھتے تھے یہ کہڑے مدرسے جو ہے جتنی اتنا قدر ہے، کیونکہ میرا معمول سی، میری درویشانہ گپ شپ سی، پیار سی، محبت سی، وہ جب آتے تھے میں نے کبھی نہیں سمجھا۔ باقر شاہ صاحب بیل پور والے، یہ میرے جامعہ کے ادھر ہوتے تھے، آستانے کے باہر آ گئے تو میں نے نہیں دیکھا تھا، میں باہر حالانکہ میں لوگوں کی نظر چڑھتی سا تو میں انہوں نے جتیاں تے ہاتھ رکھ لیا تو میں نے سینے لگ کہتے ہیں یار تو ٹھگ گئے، تو ڈاکو ہے، وہ ایک اپنے مفہوم میں کہنے کا مطلب یہ اس میں پاؤں چومنا کوئی گناہ نہیں، صوفیہ نے چومے، ہاں آرزو کرنا کہ یہ میرے پاؤں چومے، میرے ہاتھ چومے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ جب بھی ساتھی کوئی میرے پاؤں چومتا ہے آپ یقین کریں کبھی میں پاؤں کھینچ لیتا ہوں، کبھی مجھے شرم آتی ہے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، کئیوں کو منع بھی بات نہیں کرتا ہوں کہ یہ، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ عقیدت مند ہوتے ہیں، وہ ایسی عقیدت مند ہوتے ہیں مثلا ایک بندے میں 100 روپیہ نظرانہ دے رہا ہے تو نہ رو رہا ہے کہ میرے کو 100 ہی ہے، پچھلے جمعے کی بات ہے کہ عثمان بھی یہاں تھا رو رہا ہے 100 ہی ہے، میں کہ یار تیرے 100 ہر جمعے 100 دینا ہے، ساڑھے منظور صاحب ہے، میں کہا میں تیرے 100 دی آرزو مند ہونا کہ چلو ایک مسکین تے غریب بندے نے 100 میں نو دیتا ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب دے بارش میں سنا سی انہوں نے مدرسے کو 5 روپیے دینا سی ہر مہینے، وہ 3-4 مہینے ہوئے کوئی نہ آئے تھے آپ کے گھر چلے گئے تو ساتھی نے کیا کی مسئلہ کیا، آپ نے فرمایا 5 روپیے نہیں کرتے، وہ کہ بیمار سی، ان کے مریدوں نے کہا 5 روپے آپ کا کروڑوں کا کام ہے، انہوں نے کہا اس 5 کی برکت سے یہ سارا چلتا ہے۔ کبھی کبھی دینے والے کی اللہ تعالیٰ کمیت نہیں دیکھتا، اس کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس کی کیفیت کتنی ہے۔ ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے سے بھی اللہ رب العزت کمیت نہیں دیکھتا، کیفیت دیکھتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کثرت نہیں دیکھتا، کیفیت دیکھتا ہے، کثرت نہیں دیکھتا۔ آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، ذوق سے پڑھا، وہ لاکھوں مرتبہ بے ذوق پڑھنے سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ آپ نے ایک سجدہ ذوق سے کیا، لاکھوں مرتبہ بے ذوق کرنے سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اللہ کہا، لاکھوں مرتبہ بے ذوق اور فضول اللہ اللہ کے، فضول سے مراد میرا کہ مطلب یکسوئی کے بغیر اللہ اللہ کہنے سے وہ بہتر ایک مرتبہ۔ لیکن ہم اچھا پھر وہ بات ہے ہم کیوں لاکھ مرتبہ کرتے ہیں اللہ اللہ، کیوں بار بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ لا الہ تو ایک بار ہی بڑا ہے، الا اللہ اگر نفی ہو جائے تو اس بات ہو جائے، نہیں تو ساری زندگی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ ادھر کہہ دیتا ہے، الا اللہ اگر اللہ کٹ دئیے تو ساڈا یہ مطلب ہے کہ نہیں کوئی الہ مگر ساڈی بیوی ہے، افرائیت من اتخذ الہ ہوا، نہیں کوئی الہ مگر ساڈا کام ہے، نہیں کوئی الہ مگر ساڈی نوکری ہے، نہیں کوئی الہ مگر ساڈے آرزویں ہیں، نہیں کوئی الہ مگر ساڈا پیسہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر ساڈی جستجو دنیا دی طرف ہے، ساڈا الہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ورنہ لا الہ ایک بار ہی آکھیے تے گل بن جاتی۔ ماسٹر صاحب وہ اسی 1 لاکھ باری تاں پڑھنے ہیں سجنوں، تو یا کون بھائی کدو ذوق لے بھی ایک سوئی درویشوں میں یہ نہیں ہوتا، درویش تو گروہوں کو اٹھاتے ہیں، ہم 1 لاکھ اس مرتبہ اس لیے پڑھتے ہیں یا اللہ، اس لیے 1 لاکھ مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہ اللہ نبیوں والا ولیوں والا نہیں کہا جاتا، ہم لاکھ مرتبہ اس لیے کہتے ہیں کوئی بھول کے ذوق کڑا ہو جائے۔ ایسی صوفیہ تاں رٹا چڑھاتے ہیں بس کدھر کدی لا الہ الا اللہ ہو جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا کبھی لا الہ ہو جائے، اور جب وہ ہو جائے گا وہ ایک مرتبہ ہی ایسا ذوق لائے گا کہ انسان اپنی منزل پہ کھڑا ہو۔ اس واسطے شیخ دا کام ہے، حضور نے فرمایا نا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ہے اس بات ایسی ہے، مرید اولاد ہوتا ہے اس کو ادب سکھانا یہ کام ہوتا ہے۔ کئی دفعہ عادت بھی عبادت ہو جایا کرتی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں ہر عبادت پہلے عادت ہوتی ہے پھر عبادت بنتی ہے، پھر خدا سے تعلق جڑتا ہے۔ بچے کو 10 سال میں اس لیے کہتے ہیں نماز پڑھ، 7 سال میں تنبیہ، 10 سال میں سختی، اس کی عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسے نہیں پتا، وہ سجدہ ابے کے ڈر سے کر رہا ہے۔ اس کے لیے جا کے بچے نماز دیکھو تو آن کریں گے نہیں سمجھو، کئی دفعہ بچے ایسے بھی کریں گے پانی لے کے منہ پہ مل کے اوتھے بیٹھے رہنے، جس طرح پپا جی ہوں گے بعد میں نماز پڑھی، ہاں جی جی ابو جی جی، یعنی کہ وہ عبادت صرف باپ کے ڈر سے کر رہا ہے، لیکن وہ عادت بن جائے گی، حتیٰ کہ وہ عادت عبادت بن جائے گی، عبادت کبھی نہ کبھی خدا سے تعلق قائم کر لے گی۔ اس واسطے صوفیہ نے فرمایا کبھی ذکر ریاکاری تو بھی نہ چھڈو، امام غزالی نے لکھا، آپ نے فرمایا ذکر ریاکاری تو بھی نہ چھڈو، کیونکہ ذکر عالی ہے، بلند ہے،
وہ جو آپ کی ریاکاری ہے وہ نوست ہے، اس سے نکال کے آپ کو اڑا کے لے کے جائے گا. ریاکاری واسطے دکھاوے واسطے بھی ذکر نہیں چھڑنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ واسطے کرنا چاہیے. وہ میں تھوڑا جا نا جانا بھی ہے نا بہت زیادہ جواب دینا سیکھو تھوڑے نا پھر گل ہو گئی بقول تھوڑے کو حل نہیں ہوئی پھر ساتھ میرے جھگڑا کر ایک جواب ہے، ایک جواب بندہ دے دیں جانا جڑا وہ جواب ہزاراں وہ بھی مسئلہ ہے. بندے جانا ہے مثلا میں کہہ دینا بلال تو ادھر جانا ہے، بلال جانے گے تو بلال 101 کہانی پڑھے سنا لوے پھر جاوے تو جو بلال پڑھے جا کے جی سرکار یس سر آپ حکم کرو تو میں خود لے جاؤں گا، آپ حکم کرو تو آ جاؤ، بندہ کتنے الٹی ہوندی ہے یہ الٹی ہوندی ہے نا یار، آپ تے نہیں الٹتا پیا بندہ، الٹی دی تے خیر ہے آپ ایتھے تے لوگ آپ ہی الٹ گئے، آپ ہی ختم ہو گئے چلتے چلتے. پیر با انتہا ملدا ہے اللہ واسطے ملدا ہے. سفر زہر دے وچوں کہ بھی یہ کہ اپنے ایسے پیر بائی ملنا جس دے ذریعے دین دے وچ طریقت دے وچ فائدہ ہوے. گپا مارن واسطے نہیں میں ہن کور چلا گیا گپا مار رہا دوجے کور چلا گیا گپا مار رہا. مولانا روم کی بڑی لمبی غزل ہے تو ایک شعر مولانا روم ایک ایسی چیز ہے ایک بات میں ہزاروں شاعری میں بھی جب کہتے ہیں ایک بات میں ہزاروں باتیں مت اگر خلوت نمی گیری چراغ خامشی نمی باشی، اگر خلوت نمی گیری چراغ خامش نمی باشی بہ جاؤ. اگر خلوت نمی گیری چراغ خامش نمی باشی، اگر کعبہ نئی باری چراغ زم زم نمی کرتی. آپ فرماندے دیں تو خلوت کیوں نہیں اختیار کردا، یا اگر تو خلوت نہیں اختیار کردا. خلوت دو طرح کی ہوتی ہے یہ یاد رکھیں. ایک خلوت ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ خلوت میں نہیں ہیں، دل یکسو نہیں ہے، دل اللہ کی طرف نہیں ہے، دل میں وسوسے ہیں خیالات ہیں، ایک جہان آباد ہے اس دل میں. وہ خلوت میں بیٹھا ہوا بھی بندہ ایسے جیسے خلوت میں نہیں ہے. ایک وہ بندہ ہے جو خلوت میں جلوت میں بیٹھا ہے اس کا قلب خدا کی طرف لگا. ابتدا میں خلوت کی ضرورت ہوتی ہے، خلوت نشینی کی صوفیاء کے نزدیک وہ شاید تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے ایک لیٹر لکھا ہے جو ابن عربی نے امام راضی کو لکھا تھا کہ تیرے علم اور ہمارے علم میں فرق ہے. تیرا علم تو نے مردوں سے مردگی لی ہے، ہم نے زندوں سے حی و قیوم سے علم حاصل کیا ہے، ہم نے حی و قیوم سے علم حاصل کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ضرور بر ضرور چاہتا کہ تو اس علم سے آشنا ہو، لیکن اس کی شرط مجاہدہ ہے، وہ شاید تنہائی و خلوت ہے. میں تجھے کچھ اسماء بتاتا لیکن میں زمانے سے ڈرتا ہوں، تجھے اس لیے بتاتا زمانے سے مراد ہوا جنہیں جس چیز کی خبر نہیں ہوتی چھوڑ دے، اس کا انکار کر دے. ہوا نہیں ویکھی تیائی کو نہیں. ہوں ساڈے تے وجود میں ہزار ایسی چیزاں جڑیاں اساں نہیں ویکھیاں ان کا بھی انکار کر دے. خان صاحب سمجھ رہے ہو؟ اگر خلوت نشینی، اگر تو نے خلوت اختیار نہیں کی، کیونکہ خلوت اختیار کرنے سے دل پاکیزہ ہوتا ہے. پہلے خلوت اختیار کرنے سے، اور ویسے بھی جس بندے کا دل روح وجود کمزور ہو اسے چاہیے کہ خلوت اختیار کرے، فضول نہ بیٹھے لوگ. اور جو سمجھتا ہے کہ میرا دل کمزور ہے پھر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جس سے اس کی روح کو قوت ملے. جیسے ایک بزرگوں کے پاس ایک بندے نے کہا مجھے غصہ آتا ہے، انہوں نے فرما بندے کے پاس جا، اس کے پاس بس بیٹھا کر اسے کہ یہ کیا بات ہے، نہ وظیفہ بتایا بھائی یا رحیموں پڑھ لو یا کریم پڑھ لو نرم ہو جاؤ. انہوں نے کہا اس کے پاس بیٹھ. کچھ عرصے بعد اس نے لکھا سرکار بڑی عجیب بات میں نے دیکھی، اس کی صحبت سے میرے اندر غصہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا چونکہ وہ یا رحیموں یا کریموں ان صفات کے دائرے میں تھا، یہ صفات اس میں متجلی تھی،
اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے نرم رکھا ہوا ہے. جب تو اس کے پاس بیٹھا تو خود بخود نرم ہو گیا. پھر ایسی خلوت سے جو آپ کو تنہائی میں برائی میں مشغول کرے, اس سے کروڑ درجے بہتر ہے آپ کسی جلوت ایسے صاحب کے پاس بیٹھیں جو آپ کو قرب خدا بندی کے قریب یا آپ کو کوئی اچھی بات بتائیں. آپ فرماتے ہیں اگر تو خلوت نہیں اختیار کر سکتا تو کیوں خاموش نہیں ہوتا؟ مطلب ہے خلوت چ رہ کے تو دل نہیں صاف کیتا تے بعد نصیحت چھڑ دے نا, یہ دی کیڑی ضرورت ہے تین؟ اگر تو خلوت میں نہیں بیٹھ سکتا, اس کی پھر یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تو پھر خلوت میں نہیں بیٹھ سکتا تو پھر خاموش ہو جا. سمجھ صاحب, خاموش ہو. خلوت میں نہیں بیٹھ سکتا تو خاموش ہو جا, نہیں تو خلوت میں بیٹھ, پھر بعض و نصیحت کر. اگر خلوت میں نہیں بیٹھا, تو نے اپنے دل کو پاکیزہ نہیں کیا, اپنے نفس کو مالیدہ نہیں کیا, مارا نہیں, اسے روندا نہیں, تو پھر کیوں تو گفتگو کرتا ہے, کیوں تو خاموش نہیں رہتا؟ اچھا پھر آپ آگے کہتے ہیں, چلو کہتے ہیں خلوت بھی تجھے نصیب نہیں ہوئی جس سے تو اپنے دل کو مجلہ مصفہ کرتا, تجلیات الہیہ سے, اسرار الہیہ سے, انوار الہیہ سے تجھے مزین کرتا, مصفہ کرتا. فرماتے ہیں چلو یہ بھی کو نہیں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں میں تجھے دیتا ہوں مشورہ, میں تجھے کہتا ہوں کہ اگر کعبہ نئی باری, اگر تو کعبہ نہیں ہو سکتا, کعبہ ہوتا ہے جب پاک انسان ہو جائے خلوت نشین ہونے کے بعد, اللہ کے قرب پانے کے بعد وہ لوگوں کا قبلہ و کعبہ بن جاتا ہے. کعبہ ہوتا ہے متوجہ, جس طرف لوگوں کی توجہ ہو جائے. کیوں جی انہوں نے کہا اگر تو کعبہ نہیں ہو سکتا, چرا زمزم نمی گردی, تو پھر زمزم کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو زمزم ہو جا. اچھا زمزم کیوں ہو جا؟ زمزم اس لیے ہو جا کہ اسماعیل کو پیاس تھی, اس پیاس کی بدولت زمزم نکلا ہے. اگر پیاس ہوگی تو وہ چشمہ زمزم والا ایسا نکلے گا کہ قیامت تک لوگ, کیونکہ پیاس شرط ہے پیاسے کے لیے تاکہ اس کے پاس پانی پہنچے. فرماتے ہیں پھر دوسری بات یہ بھی ہے زمزم ہو جا. زمزم ہوا کیسے تھا؟ پہلے تو کوئی نہیں تھا, ایڑی رگڑی تھی اسماعیل نے, اسماعیل کے قدموں کا غسالہ ہے زمزم, ٹھیک ہے نا. نہیں تو پھر آپ ہمارے کسی سے قدمہ نہ لگ جا, شاید تمہیں کو زمزم ہو ہی جائے, کیونکہ پیاس ضروری ہے. جب تک پیاس نہیں, پیاس آپ کی ہوگی تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو پیاس بجھانے والا بنا دے گا. پہلے آپ کو پیاس بن, جب اپنے میں پیاس ہی نہیں پھر بجھانے والا. فرماتے ہیں کعبہ نہیں بن سکتا, پہلے تو خلوت بھی اختیار کر, خلوت نہیں اختیار کرتا تو چپ ہو جا, بعض نصیحت چھوڑ دے. آپ فرماتے ہیں چلو پھر اس کو بھی چھوڑ, کعبہ نہیں ہو سکتا تو میری ایک بات مان, یا زمزم بن جا. سمجھے, زمزم بن جا, زمین سے نکلتا ہے زمزم, پھر وہ چشمہ ایسا ہے. آپ کدھر سے آ گئے؟ تین ماں باپ آپ کے پاس بھی میرا خیال ہے وہ شادی کا ٹور کی ٹائم ہوتا ہے, اللہ کے لیے نہیں نکلتا. کیا خیال ہے؟ اللہ کے شاید ہو جاتے ہیں. آپ جن فضاؤں کو جا کے دیکھتے ہیں ان میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو دیکھنے سے بھی انسان مردہ ہو جاتا ہے, بشرطے کہ اس کا قلب مردہ ہو. اگر زندہ ہو تو ان میں بیٹھنے سے اسے کچھ نہیں. پتی کا نہیں پتا, ادھر سے نکلتا ہے اللہ کے لیے پتا, پتی کے لیے, ٹھیک ہے نا. چلو پتی تو لینی ہوتی ہے, لیکن ایک مہینے دے میں چلنا واسطے بغیر پتی تو نہیں. جس چیز میں ملاوٹ ہو جائے اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے. اگر اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے سفر کریں تاکہ آپ اس کا فائدہ ہو. آپ نے ظاہر تو لے لیا, باقی کما دیا, کیونکہ آپ کے ساتھ پورے رستے میں شاید پھر خانے میں بھی پتی لگی ہوئی, اونج بھی کاڑی ہوتی چلا کی طرف, دونوں بھی سارے کھڑا کر چاہے, رات بڑا کھڑا کر چاہے. کیا خیال ہے؟ میں نہیں غلط کہہ رہا. جب سفر اللہ کے لیے کریں سب چھوڑ دیں, کر کے تو دیکھیں یار, وظائف سے کچھ نہیں ہوتا. وظائف ہوتا ہے حکم, اسے پورا کرنا ہوتا ہے. شیخ کے پاس بیٹھنے سے, صحبت سے, اس کے پاس آنے سے تربیت, ہزاروں باتوں کی سمجھ آتی ہے. وہ اب میری بات سمجھ آئیے, اللہ کے لیے جانا ہے, نیت اللہ کے لیے لے کے جانی ہے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اس میں باقی کبھی بے شک آئیں تو بندہ اس کو وہ بھی کر کے, لیکن ایک ضرور بڑا ضرور نہیں ہے اللہ کے لیے. دنیا داری کے جتنے سفر ہیں, میں نے ابھی یہ کتاب لکھی ہے سفر پہ, اس میں سفر زائد میں انہوں نے لکھا ہے, علمان داتا صاحب نے, کسی نے لکھا جو سفر حلال کمائی کے لیے ہوتا ہے
وہ بھی انہوں نے کہا نفس کے لیے، اس کا حد سے بڑھ جانا اور خواہشات، انہوں نے کہا وہ ایسا بندہ جیسے شیطانی سفر میں باقی کریں، اس میں کمائی کو نہیں روکتا، وہ آپ کمائیں، حالات ایسے ہیں، گزر نہیں ہوتی، اوقات نہیں ہوتی، وقت ایسا ہے، تقاضا ایسا۔ ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے سلطان الاذکار بتایا، تھوڑے نا منہ گواڑ شرکی ہے نا نال اتوں دے سن نواب شاہ صاحب، انہوں نے ایک بار میں سلطان الاذکار دسیا، کوئی دو دفعہ ہمارے پاس آئے بھی نواب شاہ صاحب کا نام دسیا، مجھے کہتے ہیں فلاں بزرگ تھے آپ کے، یہ جلال پور میں یہ بزرگ ہوئے ہیں خواجہ ثناء اللہ خراباتی، ان کا نام ہی تھا خراباتی لکھواتے تھے، خواجہ ثناء اللہ خراباتی، اور وہ کہتے ہیں بڑی فارسی کی کتابیں انہوں نے لکھی، ان کے بیٹے نے کریمہ مانگی، انہوں نے کہا روک، گجرات سے ملتی تھی، انہوں نے زور سے اشر تک رحیمہ بر وزن کریمہ، کریمہ سے 4 گنا بڑی کتاب لکھ کے دے، بڑی خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں وہ اپنے زمانے کا حافظ تھا، مطلب اس پہ ایسے شعر اترتے تھے، ان کا یہ سلطان الاذکار تھا، تو یہ پانی کا وظیفہ تھا، چشمے کے نیچے ٹھنڈ میں لوگ کرتے تھے۔ مجھے کہتے ہیں یہ آپ نے تھوڑی دیر کسی ٹائم کر لیا کر، کہتے ہیں خواجہ ثناء اللہ خراباتی یا اور صوفیاء کے ایسے ہم نے سنا تو 24 گھنٹے کرتے ہیں۔ اب یہ بیزار بات ہے، اس کو پلے نہ باندھ لیں، ہمارا تو پہلے ہی حال بیکار ہے نا، ہمیں تو وقت نکالنا ہے، وہ جو دنیا کو ہم دے رہے ہیں سارا، کتنے چہرے ہم دیکھتے ہیں، ان چہروں میں ایک بھی نظر نہیں آتا جو اللہ کی تجلیات سے معمور ہو، پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ انہیں عکس سارا دن دیکھ کے، وہ جو عکس سارے کے سارے دنیا داری کے، اگر بابا فرید کو سما کروائیں، سما میں مزے ہی نہ آئے، سکون نہ آئے، تو آپ پوچھیں بعد میں بختیار خود سے نظام الدین اولیاء سے، یا بختیار کاکی نے کروائی تھی، بختیار کاکی نے فرید سے پوچھیں بھئی آج محفل سما میں کیوں ذوق نہیں، کوئی نیا بندہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک بندہ پیچھے بول، میں سرکار دروازہ بند بندہ سی تھلے باڑا یعنی کر کے نا، تو کیوں آئے؟ اس نے کہا میں اس واسطے ایسا، میرا رزق نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا تیرا لبے نہ لبے، ساڈا تے بیڑا گرک کر دیتا۔ ایک دنیا دی آرزو لے کے ایک درویش دی مجلس چ بندا ہے، وہ دنیا دی او دی آرزو ساری مجلس اتتے آ گئی ہے تے سارا دن ہی اسی دنیا داراں دے نے، ساڈی گھر دے دنیا دار، بھائی دنیا دار، بیوی دنیا دار، بچے دنیا دار، ساڈے تے پھر کتوں کرم ہو سکتا ہے، کتوں رحمت ہو سکتی ہے؟ کیڑے کدے پسند آ گئی؟ ہاں خواجہ ثناء اللہ خراباتی، ان کی کوئی میں بات سنانے لگا تھا، منگو والے شاہ صاحب کمزور ہو گیا دماغ، نواب شاہ صاحب میں نے کہنے لو چل کہنے لو صحیح سن، انہوں نے کہڑا کوئی اور کام سی، اور 7 گھنٹے ڈیوٹی بھی دینی ہوتی، نوکری کرتے سن، نوکری کر کے تے پھر ذکر کرنے ہیں، یہ انہوں نے مزاح کیا، لیکن میں سمجھنا صوفیاء دے کام بڑے سن، انہوں نے کما نہیں دیکھا۔ کتنے لوگ ہیں بختیار کاکی نے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سارے خواجہ منشی جی میری کے لیے چھوڑے، 13 سال کی عمر میں خواجہ صاحب کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا۔ ماں بری سرکار جائیں اس طرف ایک شہزادہ ہے جس کی قبر ہے، وہ صرف آپ کے پاس آیا، فون لے کے کسی علاقے میں جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا بھئی ہمارے تو جو ہیں وہ سنتے ہیں انسنی کر دیتے ہیں، جبکہ تلوار ہمارے پاس ہے، زور ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، یہ ہم سے ڈرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، ان کی کچھ نہیں لیتے، آتما نہیں ہوتے، سر جھکے ہوئے۔ اس نے اسی وقت سلطنت چھوڑ دی، آپ کے قدموں میں گر گیا، بیعت ہو گئی، زندگی میں ہی گزار۔ کہتے امام علی سرکار نے کہا ہے جو بندہ میرے پاس ہے پہلے اس کی پہ حاضری دے کے آئے تو میں اس کی حاضری کو قبول کروں۔ یہ آپ نے دیکھا شہباز قلندر کے ساتھ جو بودلہ تھا، یہ بھی چھوٹی سی ہستی نہیں تھا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، گل پھیرو تھے آگے بیٹھ صاحب، ابراہیم بن ادم نے سلطنت چھوڑ دی، وہ کیسے چھوڑی؟ آخری بات، سلطنت بہت بڑا بادشاہ تھا ابراہیم بن ادم، رات کو اپنی مخمل بستر پہ لیٹے ہوئے تو چھت سے آواز ہے، جنہیں اللہ نے بدلنا ہوتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ مجتبی بندہ تھا، اپنے مال کی کھڑکی سے بیٹھ گئے، کون ہے چھت پہ؟ انہوں نے کہا جی اٹھ ڈور دے پہ، انہوں نے کہا کدی چھت پہ بھی اٹھ چڑھیا ہے پاگل، انہوں نے کہا کہ یہ مخملی بستر اس پہ بھی اللہ لگیا ہے، بس ایسی حال ہوا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دی۔ اس بندہ جب جنگل میں گیا، اس کے لیے جب روٹی کا وقت ہوتا تھا دسترخوان بچھا کے ابراہیم بن ادم، اس پہ قسم قسم کے کھانے لگ جاتے تھے، لیکن میرا خیال ہے اللہ کھانوں کو یہ بتاتا تھا دیکھو میرا یہ بھی بندہ ہے جنہوں تھوڑی کوئی یار تو نہیں،
ورنہ کھانا سن ویکھ کے پریشان ہو جاتا ہے. کسی شادی تے ٹر جائے کھانا توبہ کرتا ہے یا اللہ بسم اللہ بھی بھول گیا نہیں یہ تو انج ہی بھول گیا اللہ کی رحمت 3000 دیتا ہے تو 5000 کا مہینے میں پیچھے جانا تو کھا کے جانا. کھانا بھی توبہ کرتا ہے ہم سے, جبکہ وہ کھانا اسے دے کے کہتا تھا ابراہیم کو کہتا ہوگا کاش ایک نوالا میں ہی جڑا نا میں دے منہ ٹر جاؤں. آپ 2 لوگ میں کھاتے ہوں گے اٹھا دیتے ہوں گے جس نے بادشاہ چھوڑی ہے اسے اس چیز کی کیا صوفیہ کہتے ہیں اگر کوئی امیر بندہ کسی منصب سے نیچے آ کے خدا کی طرف چلے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں کبھی دنیا کی آرزو آئی نہ, چونکہ وہ دنیا دیکھ چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ غریب بندہ خدا کی طرف چلے تو کسی مقام پہ اس کے اندر دنیا کا جذبہ آ جائے اور وہ دنیا کے لیے کچھ کرنا شروع کرتا ہے, جبکہ صوفیہ کثرت سے غریب ہی ہوئے ہیں. یہ ایک مثال ہے. صحابہ غریب ہوئے ہیں, انبیاء غریب ہوئے ہیں, مطلب غربت سے مراد ظاہری پیسہ نہیں ہوا. وہ وہیں ایک بندہ تھا جس کے لیے روٹی اور چٹنی 2 روٹی اور چٹنی بھی ڈال آتے تھے. جب اس دسترخوان آپ کا بھی چلا تو وہ کئی سال سے 12 سال سے نہیں تھا. اس کی جب روٹی آئی نا دسترخوان اس کا بچھا 2 روٹی اور چٹنی آ گئی. اس نے کہا میں نہیں کھڑی, میں 12 سالوں کے اندر اللہ کر دیا, میرے واسطے 2 روٹی چٹنی ایک کل آیا, میرے واسطے سب کچھ. غیب چواز یہ بد وقت تو نے ہمارے لیے اس نے ہمارے لیے سلطنت چھوڑی ہے, تو نے چھوڑی بھی تو ایک قربی ہے, تو ساڑھے واسطے چھڑی بھی تو قربی ہے نا. پتی تک بھی بات چلی جائے گی آپ. یہی ابراہیم بن ادم امام اعظم حنیفہ کے پاس آئے تو آپ کھڑے ہو گئے, انہیں بٹھایا سامنے 2 زانو بیٹھے, جتنی دیر آپ بات کرتے رہے آپ خاموش رہے, آپ نے ان کا ادب کیا, دست بوسی کی, یہاں تک لکھا ہوا ہے. جب یہ چلے گئے شاگردوں نے کہا آپ سے ہم قرآن بھی سیکھتے ہیں, شک سے غرب تک خلقت آپ کے پاس آتی ہے. یہ ایک مست حال بندہ, زلفیں ہٹی, بال بڑے ہوئے, داڑھی کا پتہ ہی نہیں کدھر جا رہی ہے, کپڑوں کا پتہ ہی نہیں, پھٹے پرانے کیا. آپ رو پڑے, آپ نے سنا ہم وہ ہیں جو کبھی کبھی کچھ اور بھی کر لیتے ہیں, یہ وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور طرف دیکھتے ہی نہیں. کیسے وہ لوگ سڑ, کیسی یکسوئی سی, کیسی. تو ایک کئی لوگ جڑے نا وہ دنیا میں رہ کے بھی خدا دے ہو جاتے ہیں. کئی لوگ دنیا دار ویسے بھی وہ نہیں کہ جڑا امیر ہوئے تے آکھیے دنیا دار ہے, تے غریب ہے تے آکھیے دین دار ہے. کئی غریب بڑے دنیا دار نے تے کئی دنیا دار بڑے, کئی غریب بڑے دنیا دار نے تے کئی دنیا دار بڑے دین دار. یہ گل ہے برتن دھونے آئے, واہ جی واہ, تو ساڈی سی نہیں. آپ بھی جس دن دھوڑے نو اس دن میں نہیں دھونا, یہ صرف تھوڑے واسطے. بہ جاؤ اج بہ جاؤ, میں کون گل کو دسی ہے, میں ویسے علماء دا دل کرنا. آپ پہ تسی جو دل کرو گے میں نہیں کرنا. میں بڑی علم اور بڑی عزت اور پیار تے میں ہے نا, تسی آپ کچھ کرو گے تے وہ دن آپ اپنا کرو. میں بڑے بڑے ساتھی بیٹھے ہیں خان کا لکھوں کر دواری انہوں واسطے کس ساری دعائیں محسوس نہیں کرتا. میں تو نہیں آتا چونکہ بڑے دن سے قرآن ہے میں بڑے ایسے پڑھنا پیار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سب کے رحمت کرے, یاد مزان بھی گل لیتے سمجھانا نہیں اللہ کی طرف سفر کرنا بڑی مزے کی گل. لیکن میری یہ گل یہ بھی علماء یاد رکھے تھے, علم کی ہماری بڑی اوکھی بڑی تنگ کرتی, علموں حجاب انہوں حجاب نہ بن دے, سمجھو انہوں حجاب نہ بن دے, انہوں اس حجاب میں نہ دے. کدی نہ سوچو میری عزت نہیں ہو رہی, میرا یہ نہیں ہو رہا, میں یوں نہیں ہو رہا, سمجھو. کدی یہ نہ سوچو کہ میں کسی بندے بچے مسجد چ قرآن مجید پڑھانا پیا کہ ہوں میں عالم ہوں میں قرآن پڑھاواں, اے بھی میں مسئلے دیکھے, میں غلط نہیں کہہ رہا, پڑھا دیں انہوں قرآن مجید, ٹھیک ہے سب رحمت نہیں کہتا پڑھا دیں, جس اندر قرآن پڑھا دیں. مسجد ہی میں ویسے کہا نا کہ مسجد ہی علماء کی قدر ہونی چاہیے, انہوں نے نہیں صفائی رکھنا چاہیے, لیکن مسجد ہی اگر صفائی کرنی پہنتی ہے ڈٹ کے کرو, اللہ لے کرو. قطع نہ سوچو کہ میں مسجد ہی جھاڑو پڑا گا تو کی ہو جائے گا,
یاری ہونا ہے کہ جس قوم تک نہیں کیتا وہ گھر جے یہ بادشاہ کا گھر جے بندیاں کا نہیں جے ٹھیک ہے تو کبھی صفائی کرنی بھی چاہیے کبھی بڑا مزہ آ جائے تو دڑنا شروع کر دینا چاہیے اللہ کے یار کو پڑھنا چاہیے پڑھنے تو مراد کی ہے مولوی نہیں پڑھنا چاہیے عالم نہیں پڑھنا چاہیے پیر نہیں پڑھنا چاہیے یہ چیزاں نہیں بڑھنا یہ چاہیے کہ کچھ نہ ہو جی میں شیخ شادی کو بندہ ملن گیا اس نے باہر شیخ شادی فرمانے میں ایک درویش کو ملن گیا تو اس کے خیمے کے باہر کتے کے بھونکنے کی آواز ہے کہتے میں نے کہتے ہیں اندر چلا گیا جب گھسا تو وہ بزرگ بیٹھے رو رہے ہیں میں نے تو دیکھا کہتے ہیں شادی کیا دیکھتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا جی میں کتے کو دیکھتا ہوں میں کتا کو نہیں میں نے اللہ کی مخلوق میں سب سے کم تر شے کو دیکھا جسے لوگ دھتکارتے ہیں مجھے کتا نظر آیا میں نے اللہ کی بارگاہ میں خود کو کتے کا پیش کیا یہ وہ عظمت ہے جھک جانا اللہ کے لیے جھک جانا اور جھکاؤ ایک ہے بندے کے لیے میں آج مسکین کون یہ گل کر نہیں کرتا ہے جھکاؤ یہ ہے گھر کے بندے کبھی کبھی صفائی کیتا تو دل صاف ہوتا ہے رب راضی ہوتا ہے میں تو درگاہ کے چونے کیتے ہیں ہوں دسنا نہیں سی بچ گل آ گئی سمجھو میرے مرید مجھ سے پکڑتے تھے میں صفائی کی ہے بلکہ ملا شفاتا تھا تو سڑک کی صفائی کرتے تھے تو ساتھ میں بھائی لوگ نے منع کیا انہوں نے کہ اللہ واسطہ بس کرو میں گٹر صاف کیتے بات ہے یہ دسنا مقصد ہے کہ سارے کیتے ہیں اے ہن کھول پہ مینوں کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ پاس میں چلو ٹھیک ہے اب مینوں کوئی نہ خوشی ہے تے نہ غمی ہے سارے کیے اور وہ وقت تھا جب وہ سمندرگاہ پہنچتے تھے اور ساری ٹپ ٹپ پانی اس میں برستا تھا ادھر سے پانی ادھر سے پانی ادھر سے پانی بارش اتنی ہوئی پانی کمروں میں گھس جاتا تھا قاری رسول صاحب ہوتے تھے بچے بھی اس وقت تقریباً 18-19 کے ہمارے پاس ٹینشن تو میں نے سب کو لٹایا ایک کونا بچا ہوا تھا لٹایا کیسے ایک کو وہاں ایک کو وہاں ایک کو یہاں ایک کو یہاں ایک کو دوسرے ایک کونا بچا اس کو جب میں لیٹا 2 منٹ لیٹا تو منہ سے پانی ٹوٹنا شروع ہو بڑے مشکل وقت نکالے پھر ہماری مقصد یہ کہنے کا کی ہے صفائیاں کی ہیں سارا کچھ کی ہیں ساتھیوں کے ساتھ مل کے کی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے آپ سارے کریں خود کرے علامہ صاحب تو اس کی کوئی ممانع نہیں کر کے دیکھے گا کبھی وہ جو خدا کیجیے ذرا یہ بھی کر کے دیکھو ایک پاسے سال دا چلا کر کے دیکھو اللہ اللہ کر کے دیکھو ایک پاسے اللہ لی برتن دھو کے دیکھو اللہ لی جھاڑو پھیر کے دیکھو اللہ لی نالی صاف کر کے دیکھو پھر بھی کو ہندا کی ہے کیا کو گل کو عجیب تے نہیں نہ بڑھتی نفس ذلیلی جلت سے ہوتا ہے ہم نے آپ کو یاد ہوگا مسینو یاد ہوگا پہلی وقت جب بارش ہو گئی تھی وہ مگر کی شام آئے تھے ذکر ہے مجھے مصطفیٰ تو ہم نے پانی آپ کو پتہ بارش ہوگی پانی نکالا تو وہ گٹر ہمارے باہر تھا اس میں سڑک بھی آپ کو پتہ کچی تھی اللہ کی رحمت جدھر اسی گیا کیچڑ ساڑھے نال ہی گیا سمجھو ان جیسی بھی کیچڑ سا لاڑیاں ساڑیاں کھل نہیں رہی ہیں ساڑھے والی وسیم صاحب خاص ہدایت ہوئی تو ڈاکٹر اشرف کے ساتھ میں نے باہر صاف کیا اس لیے نہیں کیا تھا لوگوں نے بچوں کے ساتھ اپنے پانی نکالا سارا لوگ دیکھ رہے تھے ہمیں یہ کر کی رہے تو جس ٹائم اسی ساری صفائی کر رہے 2 دن سن بڑے بارش ہوئی لگ رہے تو جناب پھر 11 بجے تو گٹا چھائی تو بارش آئی تو میں مسعود صاحب آدم میں سیدھا پڑھ لے کمرہ لے بدلی پڑھ گیا انہوں نے بڑا دکھ لگا میں سجن ملے تو 5-6 گسونوں مارے پھر بارش ختم ہوئی پھر ہم نے وہیں پہ محفل کی پھر اس کے اوپر ہم نے پتھر پھینکے قرار ڈالے بڑا مشکل صاحب نے